ہر قسم کی حمد و ثنا، تمام کی تمام تعریفات، تسبیحات، تحمیدات اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو اکیلا تنہا اس کائنات کو بنانے والا ہے، چلانے والا ہے۔ وہی داتا، وہی بخش، وہی غوث اعظم ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں۔ اللہ تعالیٰ درود و سلام امام الانبیاء، سید اولاد آدم، فخر کائنات، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے، رحمت و مغفرت کی دعائیں صحابہ اکرام کے لیے، محدثین کے لیے، تمام کے تمام مسلمانوں کے لیے، اللہ سب کی قبروں کے اوپر رحمت نازل فرمائے۔ حضرت اکرام قدر، اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں ہمیں بھیجا، بھیجنے کے بعد ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے زندگی گزارنے کا ایک طریقہ کار بھی بتلا دیا۔ اسی زندگی گزارنے کے طریقہ کار کا نام دین اسلام ہے، اور دین اسلام کو جب ہم بغور مطالعہ کرتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، تو ایک چیز بڑی واضح معلوم ہوتی ہے کہ ہمارے سجدے، ہماری عبادتیں، کہ اللہ رب العزت کی بزرگی میں، اس کی شان میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں کرتی، ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑتا۔ اور سارے کے سارے لوگ اگر نافرمان بن جائے، شیطان بن جائے، بے شک سارے کے سارے جن اور انسان کے ماں میں قسم فی الکل کی شیعہ، اللہ کی بادشاہی میں ذرہ برابر فرق بھی نہیں پڑتا، اس قدر کامل اور اکمل ذات ہے۔ پھر جب ہم خرچہ کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، تو حقیقت یہ ہے کہ یہ صدقہ و خیرات، یہ مال بھی اللہ کو نہیں پہنچتا۔ ہم قربانیاں کرتے ہیں، یہ خون بھی اللہ کو نہیں پہنچتا۔ اصل بات یہ کہ اللہ رب العالمین کو صرف تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اور جب ہم ساری چیزوں پر غور کرتے ہیں، تو جب غور کرنے سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ نے نظام ایسا ہمیں دنیا میں دیا کہ اگر ہم صحیح طریقے سے اس پر عمل کرنے والے بن جائیں تو ہماری دنیا کی زندگی بڑی پرامن اور پرسکون ہو جائے، اور آخرت تو پھر ساتھ ساتھ ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے کئی جگہوں پر احفظ اللہ یحفظ کا، کہ تم میری حفاظت کرو میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ اب اللہ رب العالمین کامل اور اپنا ذات، اس کی اپنی حفاظت کیا کرنی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کے دین کی حفاظت کرنے والے بن جاؤ، اللہ تمہاری حفاظت کرنے والا بن جائے گا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے جب انفاق فی سبیل اللہ کہا کہ تم میری راہ میں مال خرچ کرو، اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نعوذ باللہ کو غریب ہے یا اس کو مال چاہیے یا ہمارا مال اس کو پہنچتا ہے، یہ ہم امیر ہی غریب مال اپنے غریبوں پہ خرچ کر دیتے ہیں۔ اور یہ اتنا مضبوط نظام ہے، آپ کو بھی غور کیجیے گا، بیٹھ کر سوچئے گا، آپ کو اندازہ ہوگا کہ اگر صرف 3 سال تک مسلمان سارے کے سارے صحیح طریقے سے زکات ادا کریں اور زکات کو ان کے مصارف تک پہنچا دیں صحیح طریقے سے، 3 سال، تو پوری کی پوری امت مسلمان سے غربت ختم ہو سکتی ہے۔ اور یہ بات صرف اور صرف جذباتی یا محبت میں آ کے یا عشق میں آ کے نہیں کہتا، بڑی چچکری بات ہے۔ صحابہ کرام نے باقاعدہ اس کا ایکسپیریمنٹ کر کے دکھایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہونے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آ گیا، فتوحات بہت زیادہ پھیل گئی۔ آپ یقین کریں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر لوگ اپنا مال لیے پھر رہے ہوتے تھے، کچھ صدقہ و خیرات لینے والا نہیں تھا ملتا۔ پھر یہی دور چلتا 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 اس طرح صحابہ کا دور ایسے کامیاب رہا۔ پھر نا دوسرے عمر بن عبد العزیز کا دور آ گیا۔ اب عمر بن عبد العزیز کا دور ٹوٹل 2.5 سال کے قریب ہے۔ اس سے پہلے وہی سب کچھ خرابیاں کافی حد تک پیدا ہو چکی تھی۔ بہرحال اسلام تو غالب تھا، لیکن مالی پریشانیاں تھی اپنی جگہ پہ۔ حکمرانوں نے لوگوں سے مال لوٹ کر اپنے ذاتی تحویل میں دیا ہوا تھا۔ عمر بن عبد العزیز نے صرف 2.5 سال کے لیے حکومت کی ہے۔ ان 2.5 سالوں کے اندر اللہ رب العزت نے انصاف کی وجہ سے، صحیح طریقے سے مال کو اس کے مسار تک پہنچانے کی وجہ سے اتنی برکت عطا کر دی کہ عمر بن عبد العزیز کے دور میں دوبارہ صحابہ والی یاد تازہ ہونے لگی۔ لوگ اپنا مال لیے پھر رہتے تھے کہ مال لینے والا نہیں تھا ملتا۔ آج ہمارے
خرابی کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم لوگ صحیح معنوں میں مسلمان بننا ہی نہیں چاہتے. ہر معاملے میں خرابی ہے. عقیدے تو وہ خراب, سنت اس کی پہچان, بدعات میں ہم مبتلا ہیں, صحیح دین کا ہمیں پتہ نہیں چلتا, صحیح منہج کا ہمیں پتہ نہیں چلتا. جدھر کوئی بات چار باتیں کرتا ہے اس کے پیچھے ہم چل پڑتے ہیں. اور ہمیں حیرانگی اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہمیں بدھو بھی اسلام کے نام پہ پڑھایا جاتا ہے. اسلام کے نام پر ہم سے مال لے کر ہمارے ہی جوتیاں ہمارے سر ہمارے صاحب ہو جاتے ہیں. رزلٹ نظر کیوں نہیں آ رہا؟ خرابی یہ کہ ہم لوگ بھی صحیح طریقے سے مال خرچ کرنے کی بجائے ایسی جگہوں پر خرچ کرتے ہیں جہاں پہ ہماری چودراہٹ میں اضافہ ہو. ہم چودھری بنے, ہماری بلے بلے ہو, بندہ کہ اس دن تنظیم ہے, کوئی بندہ ہے, کوئی آدمی ہے, کوئی جماعت ہے, کوئی ہاسپٹل ہے, یا کوئی کسی بھی جگہ پہ کوئی بھی ادارہ ہے, ہم خرچ کرتے ہیں کہ ہماری بلے بلے ہمارا نام آئے. یہ ہماری خرابی کی اصل وجہ ہے. اس وجہ سے ہم صحیح مسارت تک, صحیح بندے تک مال پہنچا نہیں پاتے. ہمارے رشتے داروں میں غریب رشتے دار بیٹھے ہوتے ہیں, بھوک سے ترس رہے ہوتے ہیں, لیکن چونکہ ظاہر بات ہے وہاں پر بلے بلے تھوڑی ہونی ہے, ہم تو وہاں پر دیں گے جہاں پہ ہمارے نام کی تختیاں لگیں. تو بہرحال مختصر یہ کہ اسلام اتنا مکمل, کامل اور اکمل دین ہے کہ اگر آپ اس پر صحیح معنوں میں عمل کرنا شروع کر دو تو یقین کرو آپ کی دنیا کی زندگی بھی بہتر ہو جائے گی, آخرت کی زندگی بھی بہتر ہو جائے گی. اور اتنا کمال کا دین ہے, اگر دنیا نہیں عمل کرتی کوئی بات نہیں, آپ اکیلے اس پر عمل کرنے لگتے ہیں, اللہ آپ کو دنیا اور آخرت کا سکون عطا کر دے گا. صحابہ کو دیکھ لو, غربت کے پھٹے پرانے کپڑے ہوتے تھے, کئی دن صحیح طرح کھانا پیٹ بھر کے نہیں کھا پاتے تھے, لیکن بڑے مطمئن تھے, بڑے پرسکون تھے. یہ سارے نبی وقاص رضی اللہ عنہ, عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ, آج تک یہ ساتھ ہیں اور وہ اربوں روپے کے مالک, اتنی جائیداد کے مالک. عبدالرحمن بن عوف کے بیٹھے رو رہے ہیں. بیٹے نے کہا کیا ہوا؟ کہا وہ مغیرہ مجھ سے بہتر تھا, بدر میں شہید ہو گیا. فلاں مجھ سے بہتر تھا, اور بھی شہید ہو گیا. اور اس کو کفن دینے کے لیے صرف ایک چادر تھی, چادر منہ پہ ڈالتے تو کون نہیں ہو جاتے, پاؤں پہ ڈالتے تو منہ نگا جاتا. وہ مجھ سے بہتر تھے. مطلب اتنی جائیداد اور دولت ہونے کے باوجود ترس رہے تھے اس زندگی کو جو دوسرے صحابہ کرام نے غربت میں گزاری. کیوں؟ یہ بات یاد رکھو, جو اللہ کے تھوڑے دیے ہوئے میں راضی ہو جائے نا, اللہ اس کے تھوڑے عمل پہ بھی راضی ہو جائے. اسی لیے اس بات کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھو, عمل کرو گے اللہ آپ کی زندگی کو پر عمل اور سکون بنا دے گا, دنیا کی زندگی بھی اور آخرت کی زندگی بھی. بہرحال آج اس مختصر سے وقت کے اندر میں واقعہ فی سبیل اللہ کے اوپر کچھ گزارشات پیش کروں گا, بلکہ واقعہ فی سبیل اللہ کی بجائے میرا موضوع تھوڑا سا بدل دوں گا, ضرورت تھوڑی کنسپشن تعبیر نظر آ رہی ہے, تو میں مساجد کے اوپر ہی ساری باتیں کرتا ہوں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر یہ بات فرمائی, انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر, کہ بے شک مسجدوں کو تو وہ لوگ آباد کرتے ہیں, مسجدوں کو تو وہ لوگ تعمیر کرتے ہیں, من آمن باللہ والیوم الآخر, جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ مسجد کو تعمیر کرنے کی یا مسجد کو آباد کرنے کی فکر کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اللہ پر بھی ایمان ہے, اس کا آخرت کے دن پر بھی ایمان ہے. وہ آخرت کے دن کا انکاری نہیں ہے, اللہ کا انکاری نہیں ہے. لیکن اگر کوئی مسجد کی تعمیر, مسجد کے آباد کاری میں نہیں لگا, اس نے اپنا وقت جو بھی کر سکتا تھا اس نے نہیں کیا, تو اس کا مطلب یہ ہے اس کا اللہ پر بھی ایمان کمزور ہے, اس کا آخرت کے دن پر بھی ایمان کمزور ہے. یہ صاف نشانی ہے. جو جتنی زیادہ محنت کرے گا اس کا مطلب یہ ہے اس کا ایمان اتنا زیادہ اللہ پر بھی مضبوط ہے اور آخرت کے دن پر بھی مضبوط ہے. جو جتنی کم محنت کرے گا اتنا کم ایمان اس کا اللہ پر بھی ہوگا, اللہ آخرت پر بھی ہوگا. اور جو بالکل ہی مساجد کی طرف دھیان نہیں دیتا, اس کی توجہ ہی نہیں ہے, میں مساجد کو آباد کرنے کی بات کر رہا ہوں, توجہ ہی نہیں ہے اس کی, وہ بندہ یہ بات ذہن میں بٹھا لے کہ اس کا اللہ پر بھی ایمان نہیں ہے, یوم آخرت پر بھی ایمان ہی نہیں. اگر اللہ پر یوم آخرت پر ایمان ہوتا تو وہ اللہ کے گھروں کی طرف ضرور توجہ کرتا, اس کی تعمیر کی طرف ضرور خیال کرتا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا, صحیح درجے سے مسلم کی حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بندے کو دیکھو وہ مسجد آتا ہے, مسجد آ رہا ہے, مسجد جا رہا ہے, مسجد کے معاملات کے اندر اپنی کوشش کر رہا ہے, مسجد کو بات کرنے کی کوشش
کوشش کر رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم اس کے ایمان کی گواہی دے دو. زیادہ ڈیٹیل میں، زیادہ جاسوسی کرنے میں، زیادہ دین بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے. تم کسی بندے کو مسجد کے بعد قریب ملبس دیکھو، مسجد کے ساتھ آتا جاتا دیکھو، مسجد کے ساتھ اس کو معلم دیکھو، تم اس کے ایمان کی گواہی دے دو. یہ کافی ہے اس کے ایمان کے لیے. تو یہ حدیث بھی اسی آیت کی طرف لے کر جا رہی ہے کہ اگر اللہ کا ایمان ہے تو پھر تمہارا تعلق مسجد کے ساتھ بڑا مضبوط ہوگا. یہ کتنی اہمیت والی جگہ ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس ایک صحابی آئے، آ کر کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، احسن عمر بلادی، شہر کی سب سے بہترین جگہ کون سی ہے؟ سب سے بہترین جگہ شہروں میں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی گھر. سب سے بہترین جگہ شہروں میں اللہ کے گھر ہے. اور پھر فرمایا سب سے بری جگہ کون سی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا سب سے بری جگہ شہروں کے اندر بازار ہے. اب غور کریں ان دونوں چیزوں کا تعلق بھی مسجد کے ساتھ جڑا ہوا ہے. سب سے بہترین جگہ جو اللہ کا گھر ہے، بازار سب سے برے کیوں ہے؟ کیونکہ بازار معاشرے کی وہ جگہ ہوتی ہے جو لوگوں کو مسجد میں آنے سے روکتی ہے. تاجروں کو دیکھ لو، یہ ساتھ ہی بازار لگا ہوا ہے، وہ لوگ مسجد میں کیوں نہیں آ پا رہے؟ ان کو پتہ ہے کہ اس وقت فرض ہے. ایسی بات نہیں کہ پتہ ہی نہیں ہے، لیکن یہ تجارت، یہ پیسہ، دنیا کی محبت یہ انہیں مجبور کر دی کہ دکان پہ کھڑے رہو. ہو سکتا ہے کوئی گاہک آ جائے، ہو سکتا ہے چار پیسے آ جائے. یہ بازار لوگوں کو مسجد میں آنے سے روکتے ہیں. عام بندہ جس کی دکان نہیں ہے وہ بھی بازار میں چلا جائے شاپنگ کرنے، تو وہ بھی ایسا مصروف ہوتا ہے کہ نماز نکل جاتی ہے اکثر. اسی لیے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بری جگہ بازار کے بری ہونے میں ایک بری وجہ اس کی یہ ہے کہ مسجد کے آنے سے روکتے ہیں. تو بہرحال روح زمین کے اوپر سب سے بہترین جگہ اللہ کا گھر اور سب سے بری جگہ بازار. اور اللہ کے نبی اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ بھی بات سنا دی کہ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے؟ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی مسجدوں سے روکے؟ یذکر فی اسم اللہ وسعی فی خرابها، وہ اللہ کا نام لینے سے اس کے مسجد کے اندر خرابیاں پیدا کرنا چاہتا ہے. جو بندہ ومن اظلم استفہام انکاری، کون ظالم؟ مطلب اس سے بڑھ کر ظالم کوئی ہو ہی نہیں سکتا. جیسے کہ ہم نے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جاننے والے اور نہ جاننے والے کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ استفہامی انکاری ہے. کیونکہ دوسرے کا اللہ تعالیٰ نے پڑھے لکھے لوگوں کو، علم والوں کو زندہ انسان کا اور جاہلوں کو مردہ کہا. تو جس طرح زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے، اس طرح اللہ رب العزت هل يستوي الذين، استفہامی انکاری کا ممکن ہی نہیں ہے. انڈرسٹوڈ بات، کامن بات ہے. اسی طرح اللہ رب العزت یہاں پر فرماتا ہے ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ويذكر في اسمه وسعى في خرابها. اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے معاشرے کے اندر جو لوگوں کو مسجدوں سے روکتا ہے؟ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو مسجدوں کے اندر خرابیاں پیدا کرتا ہے؟ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں. یہ معاشرے کا سب سے بدترین انسان ہوتا ہے جو خود تو ہدایت پاتا نہیں ہے، خود تو اللہ کے راستے سے جڑتا نہیں ہے، بلکہ اپنی فکروں کے ذریعے، اپنی حرکتوں کے ذریعے الٹا مساجد کے اندر خرابیاں پیدا کرتا ہے. کسی بھی طرح سے ہمارے معاشرے میں علمی عام ہے، جس کی کوئی نہیں سنتا وہ مسجد میں آ کے چودراہٹ جماتا ہے. تو جو بندہ مسجدوں کے اندر خرابیاں پیدا کرنے کی کوشش کرے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن مجید کی آیت ومن اظلم ممن منع، اس سے بڑھ کر ظالم کوئی ہے ہی نہیں معاشرے کے اندر. کیوں؟ وہ چاہتا ہی نہیں کہ اللہ کے گھر آباد ہو، وہ چاہتا ہی یہاں پہ فتنہ کھڑا ہے، وہ چاہتا ہے کہ یہاں پہ تالے لگ جائیں. یہ سب سے بدترین انسان معاشرے کا. تو میرے بھائیو، اللہ رب العزت کے گھروں کے ساتھ اپنے دلوں کو جوڑ لو. فائدہ کیا ہوگا؟ دیکھیں ہمارے مرنے کے بعد نا، پہلے آخرت کے فائدے بتاتے، دنیا کے فائدے آخرت کے بعد میں ڈسکس کریں گے. مرنے کے بعد قیامت کا دن ہوگا، اتنی سخت دھوپ، سوا نیزے پر سورج کھڑا ہوگا، سوا نیزے چند فٹ کے فاصلے پر کہتے ہیں. اتنی سخت گرمی ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض لوگ اپنے پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے، اتنی گرمی ہوگی. اور وہ جاتے کا لمبا واقعہ سنا نا، نبی حدیث ہے، سے اشارہ کر دیتا ہوں کہ لوگ بھاگے بھاگے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے. پھر حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اللہ سے ڈرایا، لوگ کہیں گے نہیں ایسا کرو، نوح کے پاس جاؤ. نوح بھی اللہ تعالیٰ سے ڈریں گے کہ مجھے بھی اپنی غلطی یاد آ گئی. تم ابراہیم کے پاس جاؤ، ابراہیم کو اپنی غلطی یاد آئی، وہ کہیں گے تم ایسا کرو، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ. پھر موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، عیسیٰ علیہ السلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجیں
آگے آگے جا رہے ہیں، ترلے ملتے نبیوں کے کہا پتہ کس چیز سے کرنا ہوگا، یہ نہیں کہ اللہ ہمیں جنت دے دے. وہ لوگ اکٹھے ہو کر جائیں گے اور وہ یہ بات کہیں گے کہ آدم علیہ السلام سے کہ آپ ہمارے ابا جان ہیں، آپ اللہ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے حساب لینا شروع کر دیں، ہم تب آ گئے قیامت کی سختیوں سے. اتنا سخت دل ہوگا، اتنا سخت دل ہوگا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے اللہ کے رسول اس دن لڑکے لڑکیاں مرد عورت سب ننگے ہوں گے، بالکل ایک دوسرے کی طرف دیکھے گا نہیں. حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے تعجب سے کہا عائشہ تو کیسی باتیں کرتی ہیں. اس دن اللہ اتنے غصے میں ہوگا، اتنے غصے میں ہوگا، کسی کو جرأت نہیں ہوگی کوئی اپنی آنکھ اٹھا کے کسی دوسری طرف دیکھ سکے. نفسا نفسی کا عالم ہوگا اور لوگ بھاگے پھر رہے ہیں، ترلے کر رہے ہیں کس چیز کے، ہمارے ساتھ داخل کے. اتنا سخت دن، لیکن اس سخت دن کے اندر صرف ایک ہی سایہ ہوگا اور وہ اللہ رب العزت کے عرش کا سایہ ہوگا. کن 7 بندوں کو ملے گا؟ ان 7 بندوں میں سے ایک بندہ وہ آدمی قلبہ معلق فی المساجد، جس کا دل مسجد کے ساتھ چپٹا رہتا ہے. ہر وقت اس کے دل میں یہ خیال چل رہا تھا مسجد جانا ہے، ٹائم ہو گیا، نماز کا ٹائم ہو گیا، مسجد کی فلاں لائٹ خراب ہے، مسجد کی فلاں چیز خراب ہے، مسجد کا فلاں کام ہونے والا، مسجد کا فلاں کام. قلبہ معلق فی المسجد، ہر وقت اس کا دل مسجد کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اٹھتے بیٹھ اس کو مسجد کے خیال آ رہے ہیں. اللہ رب العزت کو وہ بندہ اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے کہ اس بندے کو میرے گھر کی فکر پڑی ہوئی ہے. اللہ رب العزت کیا مطلب ہے اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا جس دن کو یہ سایہ نہیں ہوگا. اور جب کو عرش کا سایہ مل گیا، یہ 50,000 سال کا اتنا بڑا تکلیفوں والا دن اس بندے کے لیے ایسے گزرے گا جیسے عصر سے لے کے مغرب کا وقت گزرتا ہے. یہ فضیلت کس کو ملے گی؟ جو مسجدوں کے ساتھ معلم رہے گا. اسی طرح اللہ کے نبی آگے چلتے تھوڑا سا بھوک بڑی لگی ہوگی، مہمان نوازی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مہمان مثال دے کر فرمایا کہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی مثال دے دے کر لوگوں کو بات سمجھایا کرتے تھے کہ جب کوئی آدمی مہمان بن کر کسی کے گھر جائے تو میزبان کا یہ حق بنتا ہے، فرض بنتا ہے کہ وہ مہمان کی عزت کرے. اور یہ کتنا اہم عمل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ ضرور مہمان کی عزت کرے. کیا مطلب؟ جو بندہ مہمان کی عزت نہیں کرتا اس کا اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں ہے. عمل چھوٹا سا لیکن نسبت کس کی طرف؟ اللہ کے اوپر ایمان کی طرف اس کی نسبت. اتنا عظیم عمل ہے کہ جو مہمان کی عزت نہیں کرتا سمجھ لو اللہ پر ایمان ہی نہیں رکھتا. تو کتنا عظیم عمل ہے مہمان کی عزت کرنا، اور یہ میزبان کے اوپر فرض ہوتا ہے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد اللہ کا گھر ہے. جب کوئی بندہ تیار ہو کر، یہ ابن ماجہ میں بھی سنن ابو داؤد کے اندر بھی حدیث ہے اور صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ جب گھر سے وضو کر کے مسجد میں آتا ہے تو مسجد چونکہ اللہ کا گھر ہے تو وہ اللہ کا مہمان تصور ہوتا ہے. وہ جب بھی آتا ہے، صبح آئے شام آئے، اللہ جنت میں اس کے لیے مہمان نوازی تیار کرتا ہے. آپ یہاں پر اس وقت مسجد میں آئے، آپ اللہ کے گھر کے مہمان بنے بیٹھے ہیں. آپ یقین کریں اس وقت اللہ رب العزت نے آپ سب کے لیے جنت میں آپ لوگوں کے لیے مہمان نوازی تیار کی. اللہ ناانصافی نہیں کرتا. اب یہ مہمان نوازی قیامت کا دن ہوگا جب بھوک سے تڑپ رہے ہوں گے، پیاس سے برا حال ہوگا. اللہ رب العزت ان مسجدوں کے ساتھ معلق رہنے والے لوگوں کو اپنے نبی کے ہاتھوں سے کوسے پلائے، کیونکہ مہمان نوازی ہم دنیا میں اس کے مہمان بنتے رہے. اب اللہ کا وقت آ گیا، اللہ رب العزت ہماری مہمان نوازی کرے. اور اس سے آگے چلتے ہیں. اب آگے پلسرات کا مرحلہ آ گیا. پلسرات کیا ہے؟ جہنم کے اوپر ایک گھاٹی ہے. ہر بندے نے جہنم کے اوپر سے گزر کے جانا، ہر بندے نے، ہر انسان نے، ہر جن نے، یہاں تک کہ نبیوں نے بھی، کیونکہ جنت کے راستے میں جہنم ہے اور جہنم کے اوپر پل بنا ہوا ہے جس کو پلسرات کہتے ہیں. اس کو پار کرنا ہے. ہر بندے کے ایمان کے مطابق وہاں پر روشن ہوگی. یہ پلسرات کیسا ہے؟ یہ باریک سا پل ہے، بال سے باریک، تلوار سے تیز، ٹھیک ہے، اتنا سخت پل ہے. نیچے سے جہنم کا سیک، جہنم کی تکلیفیں نیچے سے مل رہی ہے. اب یہ اندھیری گھاٹی، اندھیرا ہی اندھیرا وہاں پر. اب جب اس کے اوپر سے گزرنے لگیں گے نا تو اس وقت انسان کے ایمان کے مطابق اس کو روشنی ملے گی. جس روشنی کے مطابق وہ چل چل کے اس کو پار کرے گا. جس کا ایمان بڑا اعلیٰ درجے کا ہوگا اس کے لیے سارے کا سارا پلسرا بڑا واضح ہوگا. وہ ایسے گزرے گا جیسے بجلی گزرتی ہے. کچھ لوگوں کا ایمان درمیان میں سا ہوگا، تھوڑی تھوڑی روشنی ہوگی، وہ پیدل چل چل کے گزرے گا.
کچھ لوگوں کا ایمان اتنا کمزور ہوگا وہ صرف ایک پاؤں کے برابر جگہ نظر آ رہی ہوگی. آپ یہ اندھیرا نظر وہ ایک پاؤں کے مطابق ایک پاؤں کرتے تھے اور اس دوران جتنی دیر گزرے گی لگے گی دوسرا پار کرتے کرتے اتنی دیر تک ان کو جہنم کی تکلیف نیچے سے محسوس ہوتی رہے گی. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اندھیروں میں رات کا وقت ہے صبح کا وقت ہے اندھیرا ہے مسجد میں آتا ہے اس کو اندھیرا بھی نہیں روکتا دن کے وقت جو وہ آتا ہے اندھیرے میں بھی مسجد کی جان نہیں چھوڑتا مسجد میں آتا ہے اللہ کے گھر میں آتا ہے اللہ کے گھر کا بات کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اندھیرے میں چل کر مسجد کی طرف آتا ہے قیامت والے دن اللہ رب العزت اس کو نور عطا کر دیں گے. یہ وہی نور ہے وہی روشنی ہے جس کے مطابق تم آسانی سے کوئی صاحب پاک کرتے ہو. اب آگے جنت کا مرحلہ آ گیا. اب کون سی جنت ملے گی نچلے درجے کی اوپر والے درجے کی اس سے اوپر والے درجے کی جنت کے اللہ کے نبی کے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے 100 درجے ایک درجے سے اوپر درجے والی جنت اتنی اونچی ہے جیسے ہم ستاروں کو دیکھتے ہیں نا اس طرح دوسرا درجے کی جنت نظر آتی ہے اور سب سے بہترین جنت جنت الفردوس. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ گھر سے وضو کرتا ہے طہارت حاصل کرتا ہے پاکی صفائی حاصل کر کے اللہ کے فرض کو ادا کرنے کے لیے نماز پڑھنا جیسے فرض ہے فرض کو ادا کرنے کے لیے مسجد کی طرف چل کے آتا ہے ہر قدم کے بدلے ایک اللہ گناہ معاف کرتے ہیں ایک اللہ نیکی عطا کرتے ہیں اور ایک درجہ بلند کر دیتے ہیں. گناہ بھی معاف نیکی بھی ملی اور درجے بھی بلند ہوئے مگر اوپر والا درجہ اور اوپر والا اور اوپر والا اور اوپر والا. اور وہ بھی لوگ ہوں گے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں جگہ ملے گی. یہ کن کو فضیلت مل رہی ہے جو اللہ کے گھر کی طرف چل کے آ رہے ہیں چلنے کے آنے کی بھی اتنی فضیلت. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ہمارے دور میں نا ایک آدمی تھا اس سے آدمی تھا تھوڑی دور میرے مطابق حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں کہ میرے مطابق جس کے ساتھ گیا مسجد سے سب سے زیادہ دور تھا. تو ایک دن نا اس کو ایک آدمی نے جا کر کہا کہ یار تو ایسا کر تو جانور ہی خرید لے تو اگر زیادہ پیسے نہیں لگا تو گدھا ہی خرید لے اس پر بیٹھ کے مسجد آ جائے کہ اتنی دور سے تو آتا پیدل. کہنے لگا نہیں میں نہیں خریدوں گا میں چاہتا یہ ہوں کہ میرے آتے ہوئے بھی قدم اللہ رب العزت کی مسجد کی طرف آتے ہوئے قدم پہ لکھے جائیں جب میں اپنے گھر والوں کی طرف جاؤں وہ قدم پہ لکھے جائیں میں اللہ سے ہر قدم کے بدلے جنت لوں گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ زیادتی کرنا ظلم کرنا نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کو خوشخبری دے دو اللہ اس کا آنا بھی لکھ رہا ہے اس کا جانا بھی لکھ رہا ہے یہ دونوں چیزیں اللہ نے محفوظ کی ہوئی. کتنا عظیم عمل کتنا عظیم عمل. مسجد کے قریب قریب گھر تھے کچھ وہ خالی ہو گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنو سلمہ کے کچھ لوگ آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم چاہتے ہیں کہ وہاں سے اٹھ کے شفٹ ہو کر یہ مسجد کے قریب جو گھر خالی ادھر آ جاتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنو سلمہ کے لوگوں کو قبیلے کے لوگوں کو ادھر ہی رہو اللہ کی مدد تمہارا آنا بھی لکھا جاتا ہے تمہارا جانا بھی لکھا جاتا ہے ہر قدم کے بدلے اللہ تمہیں اجر عطا کرتا ہے. اتنا عظیم ہمارے مسجد کی طرف چل کر بھی آنا اور درجات بلند ہوتے کتنی نیکیاں کتنی فضیلتیں ملتی ہیں اس سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے ایک روایت میں آتا ہے اس کو عام نماز پڑھ جیسے ایک بندے نے گھر نماز پڑھ لی بازار میں پڑھ لی کہیں اور پڑھ لی جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی. ایک بندہ مسجد میں آ کے جماعت کے ساتھ یہ نماز ادا کرتا ہے ایک روایت میں آتا ہے اس کو 20 نمازوں کے برابر ثواب ملتا ہے ایک روایت میں آتا ہے اس کو 27 نمازوں کے برابر ثواب ملتا ہے. تو اتنا ثواب آنے کا ثواب علیحدہ جانے کا علیحدہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب علیحدہ اور کتنی فضیلت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے چل رہا ہے اس کا یہ سارے کا سارا راستہ قدم گنے جاتے ہیں لکھے جاتے ہیں پھر وہ مسجد میں آ کے بیٹھ جاتا ہے. جتنی دیر تک مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے اتنی دیر تک اللہ رب العزت اس کی نماز دیکھتے ہیں کہ اس نے کتنی لمبی نماز پڑھی ہے. مثال کو میں پتا کیسے آیا جمعے کے لیے مثال لے لیں یا نماز کے لیے لے لیں نماز کی 1 بجے وہ آیا گھر مسجد میں 12 بجے سے لے کر 2 بجے تک بیٹھا تھا. اس کا مطلب اللہ رب العزت یہاں لکھا جائے گا اس بندے نے 2 گھنٹے اللہ کی نماز پڑھی. جس کے لفظ پتا آ کے بیٹھا رہتا جتنی دیر بیٹھا رہے گا ہاں کسی کو تکلیف نہ پہنچائے یہ اور اپنا وضو نہ ٹوٹے جب تک اس کا وضو نہ ٹوٹے تکلیف نہ پہنچے جتنی دیر تک بیٹھا رہے گا اس کو نماز کا ثواب ملتا رہے گا. فرض نماز کا ثواب نماز پڑھ کے فارغ ہو کے ابھی بھی فضیلت اسی جگہ پہ بیٹھے رہو ذکر و اذکار کرتے رہو کسی سے بات چیت نہ اگر آپ کریں کلام
فضول باتیں نہ کریں، وضو نہ ٹوٹے. آپ گھنٹہ بھی اس جگہ پر بیٹھے رہیں گے تو گھنٹہ آپ کی نماز شمار ہوگی. اتنی لمبی نماز آپ نے رکھ کھاتے رہے، اتنی لمبی نماز ہوگی. یہ ساری فضیلتیں مسجد کے ساتھ جڑی ہوئی. اور کتنا عظیم عمل ہے مسجد میں آ کے نماز پڑھنا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، آگے کہنے لگے، عبداللہ بن ام مکتوم ان کا نام تھا، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نابینا ہوں، آنکھیں نہیں نظر نہیں آتا، اور پھر میں بوڑھا بھی بہت ہو چکا ہوں. دوسرا عذر ہو گیا، پہلا نابینا، دوسرا بوڑھا ہوں، تیسرا عذر اللہ کے رسول میرا گھر مسجد سے بڑا دور ہے. چوتھا عذر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر اور مسجد کے درمیان میں درخت ہیں، جھاڑیاں ہیں، موذی جانور بھی ہوتے ہیں. تو اتنے عذر پیش کرنے کے بعد کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا مجھے اجازت ہے کہ میں نماز گھر میں پڑھ لیا کروں؟ اور بعض روایت میں اس طرح سارے دن کی صرف رات کی نماز کی اجازت مانگی تھی، میں آپ کے پاس گھر میں پڑھ لیا کروں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے عذر سنے کہ نابینا بھی ہے بیچارہ، بوڑھا بھی ہے، اس کو نہانے لے جانے والا بھی کوئی نہیں ہے، سفر بھی بہت زیادہ ہے، راستے میں جھاڑیاں درخت اور موذی جانور بھی خطرہ ہے، تو جاتے ہیں کہ ہم پڑھ لیا. وہ جانے لگے صحابی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پوچھا ہل تسمع النداء، کیا تم نداء سنتا ہے؟ ہل تسمع حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، کیا تم یہ بات سنتا ہے کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف؟ نماز کی اذان کی کلمات آواز آتی ہے تجھے؟ کہا ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آواز تو آتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تجد اللہ کا رخصت، میں نہیں پاتا تیرے لیے اپنے پاس کوئی رخصت نہیں ہے تیرے لیے. اور ایک جس کے لفظ ہے فاجب، تو اگر یہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز سنتا ہے تو تیرے لیے واجب ہے کہ تو مسجد میں آ کے نماز پڑھے. یہ اذان سننے کے بعد یہ واجب ہوتا ہے مسجد میں آ کے نماز پڑھے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو اکثر بہانا مارتے ہیں مسجد میں گھر میں نماز پڑھ لی، ادھر ہی پڑھ لی، میں اس کو حرام نہیں کہتا، لیکن یہ کتنا ناپسندیدہ عمل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل کرتا ہے میں اپنے مصلی پر کسی اور کو کھڑا کروں اور خود ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو لوگ مسجد میں نماز پڑھنے کے آئے. مثال میں اگر میں نماز پڑھتا ہوں اس کے گھر کو آگ لگ گئی، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل یہ کرتا ہے کہ میں آگ لگا دوں، لیکن بیوی بچے ان کے ساتھ کا کیا قصور ہے؟ لیکن آپ نے اتنی سخت ناپسندیدگی کا اظہار کیا، اتنا مجھے ناپسند ہے کہ بندہ مسجد میں نماز پڑھے نا. اتنا عظیم عمل ہے مسجد میں نماز پڑھنا. یہ مسجد اللہ رب العزت کا گھر ہے، ان کو آباد کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور اس کو تعمیر کرنا، اس کے اندر حصہ ڈالنا کتنا اہم عمل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نا ایک چڑیا کے گھونسلے جتنی بھی مسجد بنائی نا، چڑیا کے گھونسلے جتنی، اللہ رب العزت بدلے میں اس کو جنت میں گھر عطا کرے گا. مطلب مسجد بنانے کا جتنی بہت ساری حدیث ہوتی ہے وہ ایک ہی آگے اللہ سے ملتا ہے کہ مسجد بنانے کا اجر اللہ رب العزت کے ہاں کا ہے. اور ایک حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ انسان جس چیز سے صدقہ کرتا ہے، جس چیز کے ساتھ نیکی کرتا ہے، اللہ بدلے میں اسی چیز سے ضرور اٹھاتا ہے. سب اگر آپ مال خرچ کرو گے اللہ آپ کو مال میں برکت پیدا کر دے گا، آپ ٹائم دو گے اللہ آپ کے ٹائم میں برکت پیدا کر دے گا، آپ اپنے اولاد کو دین کے لیے وقت کرو گے اللہ آپ کے اولاد میں برکت پیدا کر دے گا. جس چیز سے صدقہ کیا جاتا ہے اللہ وہ چیز بڑھا کے عطا کرتے ہیں، اس میں بھی برکت پیدا کر دیتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے جب آپ گھر بناؤ گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کوئی بدلہ نہیں، اس کا بدلہ یہ کہ اللہ اس کے بدلے میں جنت عطا کرتے ہیں. یہ مسجد بنانے کا بدلہ. اب حدیث کے لفظ کیا ہے کہ چڑیا کے گھونسلے جتنی مسجد. اب خود مانتا ہے اتنی چھوٹی مسجد ہوتی ہے وہ پاؤں نہ کھاتا تو چڑیا کا گھونسلہ چھوٹا سا ہوتا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فضیلت بیان کر رہے ہیں اور نزاکت سمجھا رہے ہیں. جس طرح وہ شرک کی نزاکت سمجھاتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا لئن اشرکت لیحبطن عملک، اور ایک جگہ پر فرماتے ہیں ولو اشرکوا لحبط عنہم ما كانوا يعملون. نبی تو گناہ نہیں کر سکتے لیکن نبی کی طرف نسبت کر کے کہا کہ اگر یہ بھی شرک کریں گے سارے گناہ معاف، تو سارے کے سارے گناہ لیکن وہ گناہوں میں بدل دی جائیں گی، وہ سارے کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، جہنمی ہو جائیں گے یہ لوگ. حالانکہ وہ تو کر ہی نہیں سکتے لیکن معاملے کی نزاکت سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نسبت دی. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی نزاکت کو، اس چیز کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے کہا جس میں چڑیا کے گھونسلے جتنی بھی مسجد بنائی نا بدلے میں جنت ہے. کیا مطلب؟ چھوٹی سے چھوٹی مسجد بھی بنائی بدلے میں جنت ہے. اور اگر چھوٹی سے چھوٹی مسجد سے کیا مطلب پوری مسجد نہیں بنا سکتے، مسجد کے اندر اس نے تھوڑا سا بھی حصہ ڈالا بدلے میں اس کے لیے اللہ رب العزت نے جنت کا فیصلہ کیا. یہ اللہ رب العزت کے گھروں کو تعمیر کرنا یہ تو معمولی عمل نہیں ہے. اور یاد رکھنا اللہ کو تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے. ایک بندے کے پاس کروڑوں روپیہ اربوں روپیہ
لاکھ روپیہ دیتا ہے شاید اس کی وہ ویلیو نہیں ہے. ایک بندے کے پاس تھا 100 روپیہ, اس میں سے بھی اس نے 50 روپے دے دیے, اس بندے کی زیادہ فضیلت ہے. آپ کو حدیث یاد ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک صحابی کو دیکھا تھوڑی سی کھجوریں دی, دل کر رہا تھا نا کہ میں بھی اللہ کے نام میں صدقہ کروں. لوگ اتنا مال دے رہے ہیں, کوئی 100 اونٹ دے رہا ہے, کوئی 1000 اونٹ دے رہا ہے, اتنا مال سونے چاندی 1.5 لاکھ کے مسجد میں. صحابی بڑا غریب تھا, میرے پاس تو کچھ آئی نہیں, بڑا سوچا, ساری رات مزدوری کرتا رہا, تھوڑی سی کھجوریں بدلے میں ملی, تھوڑی سی گھر والوں کو دی, چلو تم پیٹ آسرا کر لو, تھوڑا سا کھا لو, باقی ساری کھجوریں مسجد میں لے کے, اب وہ تھوڑی سی تھوڑا سا شاپر, اب وہ تھوڑی سی کھجوریں پکڑی ہوئی دوسرے کو دینے لگا تو شرم آئی کہ لوگ اتنا زیادہ مال دے رہے ہیں, کوئی اپنے گھر کا پورا سامان دے رہا ہے, کوئی آدھا دے رہا ہے, سینکڑوں کے جانور آ رہے ہیں, یہ تھوڑی سی کھجوریں کیا اوقات رکھتے ہیں. پھر کہنے لگا اللہ تجھے تو پتا نا میری کیا حیثیت ہے, میرے پاس تو تھا ہی کچھ نہیں, ساری رات محنت کر کے میں یہ لے کے آیا ہوں. چپ کر کے وہ ڈھیر لگا ہوا مسجد میں نا مال کا, پیچھے دیکھ چھپ کر میں پیچھے سے ایسے کھجوریں پھینک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا, کہا کیا کر رہے ہو؟ اب بتانا پڑ گیا, مجبور کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل کر رہا تھا میں بھی اللہ کے نام میں صدقہ کروں, کچھ تھا ہی نہیں, ساری رات مزدوری کر کے بھی کھجوریں ملی, دیکھتے ہوئے شرم آئی تو میں نے چپکے سے پھینک دیا. اللہ کو تو پتا ہے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوروں کو پکڑا, اس کھجوروں کو ڈھیر کے اوپر سے پھینکا اور کہا میرے صحابی یہ بات یاد رکھ, تیری کھجوروں کے بدلے اللہ نے تجھے اتنا اجر عطا کیا ہے, میری امت میں بعد میں لوگ آئیں گے پہاڑ کے برابر سونا خرچ کریں گے, اللہ پھر تم کو اتنا اجر عطا نہیں کرے گا. یہ اخلاص کا فائدہ ہے. تم اخلاص کے ساتھ اللہ کی قسم تم 1 روپیہ بھی خرچ کرو, اللہ اس کو بھی کتنا پالے گا. حدیث کے لفظ ہے کہ اللہ کے تعالیٰ کے لیے جب کوئی انسان اخلاص کے ساتھ صحیح خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی بھی نیکی کرتا ہے, چھوٹی سی نیکی ہوتی ہے نا, تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تعالیٰ اس نیکی کو اپنے دائیں ہاتھ سے لیتا ہے, دائیں ہاتھ سے اپنے اس نیکی کو نیکی کو وصول کرتا ہے اور اس کو اس طرح پالتا ہے جس طرح تم جانور کے چھوٹے سے پیارے سے بچے کو لیتے ہو اور پالتے ہو نا جانور کے بچے کو اور پال کے بڑا کر دیتے ہو, اس طرح اللہ اس نیکی کو دیتا ہے دائیں ہاتھ سے, کیونکہ تم نے وہ اخلاص کے ساتھ کی ہوتی ہے. اللہ اس کو پالتے 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 پہاڑ کی طرح بڑا کر دیتا ہے. اب کیا مطلب کہ جب وہ بندہ اللہ کے سامنے جائے نا, اللہ یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہاں سے آئی, کہا وہ نے تمہیں چھوٹی سی نیکی کی تھی وہ اتنی بڑی کیسے ہو گئی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تیرے اندر اخلاص اتنا زیادہ تھا کہ میں نے اس کو پال پال کے اتنے بڑے پہاڑ کی طرح کر دیا. اللہ کو یہ اخلاص یہ تقویٰ پہنچتا ہے. اسی لیے میرے بھائیوں میری آپ سے گزارش کی ہے اپنی زندگی کے اندر یہ معمول بنا لیں کہ یہ چیزیں پہ رکھیں کہ آپ نے اللہ رب العزت کے گھر کو آباد کرنا ہے, ضرور ضرور آباد کرنا ہے. تعمیر میں حصہ ڈالیں تب سے, تعمیر کے لیے گنجائش نہیں, تھوڑی بہت سے زیادہ نہ سے اپنے بچے کے خرچ کی طرح, جیسے اپنے بچوں کو روز 10 روپے تو دیتے ہو, آپ سمجھو کہ انسان کو 10 روپے میں نے مسجد کے گلے میں بھی ڈال سمجھو یہ بھی آپ کا ایک خرچ ہے. کوئی فرق آپ نے یہ نہیں سوچنا, ہو سکتا ہے آپ کے اس 10 روپے کی وجہ سے جو مسجد کا لاکھ روپے کا فنڈا سے برکت پڑتی ہو, کیونکہ برکت تو ایک ایسی چیز ہے جو تھوڑی سی چیز میں آ جائے اس کو بہت زیادہ کر دیتی ہے. اللہ کو آپ کو نیکی چاہیے اور آپ کے وہ 10 روپے آپ کے مال میں کتنی برکت پیدا کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندہ صبح اٹھ کے جب وہ صدقہ کرتا ہے نا تو اللہ رب العزت باقاعدہ جو اس طرف سے مصیبتیں جو پریشانیاں جو آنی ہوتی ہیں نا وہ ٹال دیتا ہے. اسی لیے کوشش کریں, اس دور میں سب سے زیادہ مظلوم اللہ کے گھر ہے, سب سے زیادہ مظلوم اس مسجدوں کے خادم ان لوگوں میں کو خرچ کرنے کے اختیار دی. ہسپتالوں کے نام پر ڈونیشن, بڑے بڑے شوکت خانے بنے ہوئے, بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں. مساجد کو دیکھ لو اور مساجد کے خادموں کو دیکھ لو کیا حال ہوتا ہے. اسی لیے خدا نے ان چیزوں کی طرف توجہ دیجیے, اس چیزوں کی طرف لازمی طور پہ توجہ دیں, نہ سے زیادہ. مسجد کا گلا ہر مسجد میں ہوتا ہے, جہاں جائیں 5 روپے 10 روپے 20 روپے ڈال دیں, کبھی 50 ڈال دی, کبھی 20 ڈال دی, جتنی گنجائش لگے رہیں, صدقوا قائم لگے رہو, جٹے رہو, حتیٰ یأتی الاقین, یہاں تک کہ تم موت آتی ہے. پھر دیکھنا ان چیزوں کا اجر مالیہ کتنا ہوگا. اللہ رب العزت سے دعا, اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں مسجدوں کی خدمت کرنے کی, مسجدوں کی تعمیر میں اپنا حصہ ڈالنے کی, مسجدوں کی آبادکاری میں اپنا حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ بات یاد رکھیے گا, تم اللہ کے گھروں کو آباد کرو گے, اللہ تمہارے گھروں کو آباد کرے گا. تم اللہ کے گھروں کو تعمیر کرو گے, اللہ تمہارے گھروں کو تعمیر کرنے کے اسباب پیدا کر دے گا. تم اللہ کے گھروں کی خدمت کرو گے, اللہ تمہارے گھر والوں کی ساری ضرورتیں پوری کر دے گا. تم مسجدوں کی ضرورتیں پوری کرنے میں لگے رہو گے, اللہ تمہارے گھر کی ضرورتیں پوری کرنے میں لگا رہے گا. تم مسجدوں کے لائٹ پنکھوں بلبوں کا بجلی کے بلوں کا خیال کرو گے, اللہ تمہارے گھروں کے اندر ان چیزوں کا خیال کرے گا. تم مسجد کے خادموں کے ساتھ خدمت کرو گے, اللہ تمہاری اولادوں کو
کہ جس طرح سے نیکی کرو گے اسی چیز کے بدلے اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کرے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں مساجد کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے.